الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أن يرى أثر نعمته على عبده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام یہ مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے. زندگی کے ہر پہلو کے اعتبار سے ہمیں دین اسلام نے مکمل ہماری رہنمائی کی ہے. ہم نے کیسے گفتگو کرنی ہے، کیسے ہم نے سفر کرنا ہے، کیسے ہمارے تعلقات ہونے چاہیے، ہماری رشتہ داریاں کیسی ہونی چاہیے. ہم نے رزق اور روزی کو کمانا ہے تو ہم رزق اور روزی کو کیسے کمائیں. ایک ایک چیز ہمیں ہمارے مذہب نے، اسلام نے ہمیں بتلائی اور سکھلائی ہے. اس جمعۃ المبارک ہمارا جو عنوان ہوگا اور ہمارا جو موضوع ہوگا وہ موضوع یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام نے لباس کے حوالے سے، پہننے اوڑھنے کے حوالے سے ہمیں کیا بتلایا ہے، ہماری کیا رہنمائی کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تمام مخلوقات میں جتنی اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں، جو مرتبہ اور جو رتبہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو عطا فرمایا، کسی کو نہیں عطا فرمایا. کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کو اللہ پاک نے عقل دی ہو. یہ انسان ہے جس کو اللہ پاک نے عقل دی ہے، یہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتا ہے. کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو لکھنا جانتی ہو. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ نعمت عطا فرمائی، انسان لکھ سکتا ہے. کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو پڑھنا جانتی ہو. یہ ایک انسان ہے کہ جو انسان پڑھنا جانتا ہے. کوئی مخلوق اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے علاوہ ایسی نہیں بتلائی کہ جس کے اندر افہام اور تفہیم کا مادہ ہو. انسان اپنی بات کو اپنے معافی ضمیر کا اظہار بڑے اچھے انداز میں کر لیتا ہے اور دوسرے کے بولنے سے پہلے سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا کہنے والا ہے. اللہ نے انسان کو یہ ادراک دیا ہے. ایک جو کہتے ہیں نا چھٹی حس،
یہ اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمائی. انسان بہت کچھ سمجھ لیتا ہے. انہی خصوصیات میں سے انسان کو اللہ نے جو ایک خصوصیت دی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے لباس کی خصوصیت دی ہے. کبھی کوئی جانور، کوئی اور جاندار ایسا نہیں ہے کہ جو کپڑے پہن کے جاتا ہو، اس کے کپڑے ڈرائی کلین پہ جا کے جو ہے نا وہ استری ہوتے ہوں اور وہ پہن کے باہر نکلتا ہو. کوئی گائے، کوئی اونٹ، کوئی گدھا، کوئی گھوڑا، کوئی بلی، کوئی شیر، کوئی کتا، کوئی ایسا نہیں ہے. صرف انسان ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کپڑے کی نعمت دی ہے کہ تم لباس پہنا کرو، لباس اختیار کیا کرو. دیگر اور جتنی مخلوقات جاندار ہیں نا، ان کی جو کھال ہے وہی ان کا لباس ہے. نہ وہ اس کو بدل سکتے ہیں، نہ اس کو وہ تبدیل کر سکتے ہیں. انسان ہے، لباس پہنتا ہے، چاہے تبدیل کرے چاہے اس کو بدلے، یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا ہے. چاہے تو نیا لباس لے چاہے پرانا پہن لے، یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا ہے. اب لباس کے کیا احکامات ہیں اور لباس کیسے ہونا چاہیے، یہ ہماری شریعت نے ہمیں بتلایا ہے. اب لباس کس نوعیت کا ہو، شریعت کیا کہتی ہے، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے لباس کس طریقے کا ہونا چاہیے. اگر ہم یہ کہیں کہ جی لباس فلاں آدمی کی طرح ہو یا فلاں لوگ جیسا پہنتے ہیں لباس، تو یہ بات کوئی جامع معنی بات نہیں ہوگی. دیکھیں، ہر علاقے کے اعتبار سے لباس اور خوراک مختلف ہوتی ہے. ہمارا جو لباس ہے یا ہماری جو خوراک ہے وہ دیگر اقوام کے لباس اور خوراک سے مختلف ہے. ہم شہر کراچی میں، سندھ میں ہے، ہمارا کھانا پینا اور ہے. سرحد والوں کو کوئی اور چیز زیادہ مرغوب ہوتی ہے. آپ پاکستان سے باہر نکلیں، آپ انڈونیشیا، ملیشیا میں چلے جائیں، وہاں کھانے پینے کا رواج، پہننے اوڑھنے کا رواج الگ. آپ جو ہے وہ عرب ممالک کے اندر چلے جائیں، وہاں کا رواج، اور مغربی ممالک کے اندر چلے جائیں، وہاں پہننے اور کھانے پینے کا رواج اور. تو یہ چیز مختلف ہے. تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جی فلاں کی طرح لباس اختیار کر لو تو یہ مشکل ہو جائے گا. ہر قوم اور ہر ملت والے اس چیز کو نہیں اپنا سکتے. تو لہذا قرآن اور حدیث نے ہمیں چند لباس کے اعتبار سے ہدایت دے دی ہے کہ دیکھو، لباس اگر تم نے اختیار کرنا ہو تو تمہارے لباس کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے. اگر یہ ہوں گی تو تمہارا لباس عین شریعت کے مطابق ہے، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو تمہارا لباس شریعت کے موافق نہیں ہے. اب وہ کیا کیا چیزیں ہیں، چند چیزیں ہم آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں. ان چیزوں میں سے نمبر 1 چیز جو ہے، لباس کا سب سے پہلا مقصد اور سب سے بلند مقصد وہ انسان کے سطر کا چھپا ہوا ہونا چاہیے. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے لباس کو نازل کیا ہے، لباس کو اتارا ہے. کیوں اتارا ہے؟ یواری سوآتکم وریشا، کہ تاکہ تمہاری جو پوشیدہ چیزیں ہیں ان کا پردہ ہو سکے. لباس کا سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ سطر کا چھپا ہوا ہونا. اگر کسی آدمی، کسی عورت کا لباس ایسا ہے، اس کے جسم پر کپڑے ایسے ہیں کہ اس کا سطر پورا چھپا ہوا نہیں ہے، تو وہ لباس نہیں ہے، وہ برہانہ ہے، بے لباس ہے. شیطان کا سب سے پہلا جو وار ہوتا ہے نا، سب سے پہلا وار انسان پر ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام پر جو پہلا وار کیا اور بی بی حوا پر جو پہلا وار کیا، وہ کیا وار کیا تھا؟ کیا کہا تھا کہ آپ فیکٹری لگا لیں، آپ زمینیں خرید لیں، ابھی کوئی نہیں دنیا میں، آپ سب کچھ خرید لیں، اپنے پاس رکھ لیں. کیا کہا؟ یہ گندم کا یہ دانہ کھا لیں، کچھ نہیں ہوگا. کھایا، سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ سب سے پہلا کام یہ ہو کہ لباس سے برہانہ ہو گیا. شیطان کا سب سے پہلا وار یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو برہانہ کر دے گا. انسان کو ننگا کرنا یہ شیطان کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے، اور سب سے بنیادی چیز وہ یہی ہوتی ہے. سب سے بنیادی چیز، اگر کسی انسان کے جسم پر لباس مکمل نہ دیکھا جائے نا، تو انسان سمجھ جائے کہ اس پر شیطان کا وار ہے. شیطان کا وار ہے. کسی انسان نے اگر اپنا سطر پورا نہیں ڈھاکا ہوا، اس نے ایسی شارٹس پہنی ہوئی ہیں، ایسی نیکر پہنی ہوئی ہے کہ جس سے اس کے گھٹنے نظر آ رہے ہیں یا اس سے اوپر کا حصہ بھی نظر آ رہا ہے، تو یہ آدمی بے لباس ہے. یہ آدمی شیطان کے وار کا نتیجہ ہے. شیطان کا اس پر مکمل طور پہ تسلط ہے. پہلی چیز ہے بنیاد کہ انسان کا سطر چھپا ہونا چاہیے. نمبر 2، لباس کے اندر زینت ہونی چاہیے.
لباس ایسا اختیار کرے کہ جو انسان کو پہن کر انسان اس میں خوبصورت لگے. بے ڈھنگا سا لباس، یہ ایسا لباس کہ جس کو پہن کر آدمی بدنما لگے، ایسے لباس اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. لباس کی پہننے کی دوسری شرط یہ ہے کہ انسان پر وہ لباس پہن کر انسان وہ زیب و زینت کرنے والا ہو، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. نمبر 3، تیسری چیز کیا ہے؟ لباس وہ اتنا باریک نہ ہو کہ اندر کا جسم جھلکنے لگے، انسان کا سطر واضح ہونے لگے. یہ تیسری چیز ہے. نمبر 4، لباس اتنا چست اور اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ اندر کے جسم کی جو بناوٹی جو اللہ کی یہ تخلیق ہے یہ انسان کی واضح ہونے لگے. کیا کیا لباس مارکیٹ میں آ گئے ہیں. اللہ معاف کرے، خواتین کو تو حکم ہے کہ آپ کا پورا جسم ستر ہے، چہرے کو، ہتھیلیوں کو اور پاؤں کے جو قدم ہے ان کو چھوڑ کے پورا جسم ستر ہے. یہ کس نے کہاں سے شروع ہوئی کہانی یہاں سے شروع ہوئی کہ جی اب آپ نے جو ہے وہ کوہنیوں تک آستین بنا لینی ہے. یہاں تک معاملہ شروع ہوا. ابتدا میں تو یہاں تک آیا آدھا ہاتھ، پھر اب کوہنیوں تک، اور معاملہ کیا ہوا؟ اب آستین کے بغیر کپڑے ہو گئے. اور اللہ معاف کرے، اور کہاں تک ہیں، یہاں بیٹھا ہر شخص جانتا ہے کہ لباس کہاں تک پہنچ گیا. پینٹ ہو، وہ پینٹ بھی رانوں سے پھٹی بھی ہونی چاہیے. اسٹائل ہے، فیشن ہے، کیا کر سکتے ہیں، ہے نہیں. مطلب آپ سوچے تو صحیح، لباس ہے وہ پھٹا ہوا ہونا چاہیے، اس کی قیمت ہے. پھٹے ہوئے لباس کی قیمت ہے، اور پہن رہے ہیں ماشاءاللہ. تو لباس کے اندر ایک چوتھی شرط کیا ہے کہ لباس اتنا چست نہ ہو کہ انسان کے جسم کی بناوٹ واضح اور ظاہر ہونے لگی. پانچویں شرط کیا ہے؟ پانچویں شرط یہ ہے کہ مردوں کا لباس ٹخنے اس میں کھلے ہوئے ہوں، عورتوں کا لباس ایسا ہو کہ جس میں ٹخنے اس سے چھپے ہوئے ہوں. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے شخص کی طرف اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اپنی نظر کرم نہیں فرمائیں گے، اس سے گفتگو نہیں فرمائیں گے، اس کا تزکیہ نہیں کریں گے کہ جس کے ٹخنے، وہ جس مرد کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوتے ہوں وہ دنیا میں. مردوں کا لباس ٹخنے کھلے ہونے چاہیے. حکم تو نصف ساق کا ہے، مستحب کیا ہے؟ نصف ساق. ساق کسے کہتے ہیں؟ پنڈلی کو. یہ پنڈلی آدھی ڈھکی ہوئی آدھی کھلی ہو. لیکن واجب یہ تو مستحب ہے، واجب کیا ہے؟ کم سے کم اتنا تو ہونا کہ انسان کے جو ٹخنے ہیں وہ ٹخنے کھلے ہونے چاہیے. اور عورتوں کو حکم کیا ہے؟ اپنے ٹخنے چھپا کر رکھو، اور گنگا الٹی بہہ رہی ہے. مردوں کی جو پینٹیں ہیں وہ تلووں کو نیچے ہو رہی ہے. آپ دیکھیں نا، اکثر یہ نیچے کا حصہ جو ہوتا ہے وہ جو تلوے کے نیچے آ رہا ہے وہ گھس چکا ہوتا ہے. کیوں؟ وہ ایسے چل رہے ہیں کہ وہ پینٹ جو ہے نا وہ پاؤں کے نیچے آ رہی ہے. اور خواتین اللہ معاف کرے بالکل الٹ نظام ہے. جن کو ٹخنے چھپانے کا حکم تھا وہ کھول رہے ہیں، اور جن کو کھولنے کا حکم تھا وہ ٹخنے بند کر رہے ہیں. بالکل شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہے. پانچویں شرط کیا ذکر کی کہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس لباس میں مردوں کے ٹخنے کھلے ہوئے ہوں اور خواتین کے ٹخنے اس میں کیا ہوں؟ وہ چھپے ہوئے ہونے چاہیے. اور چھٹی اور آخری اور بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ لباس اس علاقے، جس علاقے میں رہ رہے ہیں وہاں کے شرفاء اور اتقیاء کا لباس ہونا چاہیے. وہاں کے شرفاء اور اتقیاء کا لباس ہونا چاہیے. چوروں کا، اچکوں کا، بدماشوں کا، غنڈوں کا لباس نہیں ہونا چاہیے. یہ جو 6 شرائط بیان کی ہے نا، یہ قرآن اور حدیث سے مستنبط ہے. نمبر 1، ستر ڈھکا ہوا ہو، زینت والا لباس ہونا چاہیے، باریک نہ ہو، زیادہ چست لباس نہیں ہونا چاہیے، ٹخنوں کا خیال ہونا چاہیے. اور نمبر 6، شرفاء اور اتقیاء، متقی لوگوں کا لباس ہونا چاہیے. یہ 6 شرائط جس لباس کے اندر ہوئیں وہ لباس شریعت کی عین موافق ہے، اور جس کے اندر ان 6 میں سے ایک بھی نہ ہوئی وہ شریعت کے موافق لباس نہیں ہے. یہ 6 شرائط ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے، انتہائی خطرناک روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں، فرمایا کاسیات عاریات، جسم پہ لباس ہوتا ہے لیکن ننگی ہوتی ہیں. کاسیات جسم پر لباس ہے لیکن عاریات، لیکن بے لباس ہیں. کیوں؟ اتنا باریک ہے کہ پہننا نہ پہننا برابر ہے، اتنا مختصر ہے کہ پہنو نہ پہنو برابر ہے، اتنا چست ہے کہ پہننا اور نہ پہننا برابر ہے. فرمایا لباس ہے لیکن
بڑھانا ہے. فرمایا ممیلات مائلات، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں یا دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہیں، اپنی طرف متوجہ کرنے والی ہیں یا دوسروں کی طرف متوجہ ہونے والی ہیں. کیا فرمایا؟ لا يدخلن الجنہ، کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی. ولا یوجدن ریحھا، اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی. نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی. اور یہ بھی فرمایا اگرچہ جنت کی خوشبو کئی میلوں سے آتی ہے. اب آپ دیکھیں، یعنی جنت سے کئی دور ہوں گی، کیونکہ جنت کی خوشبو میلوں دور تک آ جاتی ہے، لیکن وہ اس خوشبو کو بھی نہیں پائیں گی. کیا ہے؟ لباس کی وجہ سے. لباس کی وجہ سے ایسا لباس پہننا کہ جس لباس کے ذریعے سے فحاشی پھیل رہی ہو نا، ایسا لباس ماحول کو، معاشرے کو خراب کرتا ہے. ایسا لباس ماحول کو، معاشرے کو خراب کرتا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں، یہ جو لباس ہوتا ہے نا، اس لباس کا اثر انسان پر پڑتا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر جبہ زیب تن فرمایا، آپ خطبے کے لیے گئے، آپ نے جمعے کا خطبہ دیا اور تشریف لائے گھر میں، وہ جبہ اٹھا کر پھینکا اور فرمایا کہ اب تو میں اس کو کبھی نہیں پہنوں گا. تو گھر والوں نے پوچھا کہ اس لباس میں کیا مسئلہ ہے؟ لباس تو صحیح، ماشاءاللہ اچھا لباس ہے، بہت بہترین لباس ہے. فرمایا کہ نہیں اب میں اس کو نہیں پہنتا. فرمایا کہ کیوں نہیں پہنتے، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو پہننے کے بعد میرے دل میں کچھ آ رہا تھا، میں کچھ سمجھ رہا تھا، کچھ تکبر کسی، عجب کسی، فخر کسی کیفیت ہو رہی تھی، میں اب اس لباس کو نہیں پہنوں گا. آپ بتائیے، وہ لباس جس لباس کے اندر انسان کا سطر پورا نہ چھپے، اس لباس کے پہننے سے انسان کے دل و دماغ کے اندر فحش خیالات آئیں گے نہیں آئیں گے؟ جب لباس پہننے سے فخر اور تفاخر اور کچھ تکبر کی سی بو آ رہی ہو انسان کو اپنے آپ سے، تو کیا وہ لباس جو پورا نہ ہو، فحاشی کا لباس ہو، عریانی کا لباس ہو، اس کو پہن کر انسان کا دل و دماغ وہ متاثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انسان کے دل و دماغ کے اندر گناہ کے خیالات آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اس کا بہت بڑا کردار انسان کے لباس سے جڑا ہوا ہے، انسان کے لباس سے جڑا ہوا ہے. ہاں، ایسا بھی نہ ہو کہ انسان کو اللہ پاک نے نعمت دی ہو اچھے لباس کی اور انسان اس لباس کو ایک طرف رکھتا ہو اور گندا میلا جو ہے وہ گھوم رہا ہو. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک صحابی آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو ان کا لباس جو غیر مناسب تھا، آپ نے ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارے پاس کچھ ہے؟ فرمایا کہ جی الحمدللہ بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، غلام ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده، اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو پسند فرماتے ہیں کہ اس کی دی ہوئی نعمت کا اثر اس کے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو دیا ہے تو انسان تکبر، فخر اور تفاخر کی نیت کے بغیر ایسا لباس انسان کو پہننا چاہیے. ایسا نہ لگے کہ حضرت صاحب کو کوئی زکوٰۃ کا مستحق سمجھے کہ جی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کا لباس یہ بتلا رہا ہے، ان کا لباس بتلاتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے. آفس کے اندر ماشاءاللہ جی ایم صاحب ہیں اور فجر کی نماز کے اندر آفس کے چپڑاسی سے برا حال ہے. گھر کے اندر قمیص پہننے کا رواج ہی نہیں ہے. اپنے معاملات کے لیے نکلتے ہیں تو ماشاءاللہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے نکلتے ہیں، لیکن کبھی محلے میں، کبھی گھر میں دیکھ لیا جائے تو پتہ نہیں لگتا کہ یہ صاحب کون ہے. باہر تو وردی میں ہوتے ہیں اور اندر پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے. باہر پورا لباس ہوتا ہے اور اندر تو لباس انتہائی مختصر سا ہوتا ہے. ایسا لباس نہ انسان اختیار کرے کہ جس لباس سے لوگ یہ سمجھے کہ یہ ضرورت مند ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی ناشکری ہے، یہ ناشکری ہے. لباس اچھا ہو، اچھا پہنے، لیکن نیت اس کے اندر تفاخر کی نہ ہو، نیت اس کے اندر دکھلاوی کی نہ ہو. دیکھیں ایسا نہ ہو ہمارے لباس کی وجہ سے کوئی شخص ہمارے ساتھ ہمارے مرتبے اور رتبے کے خلاف رویہ کر جائے. ایسا نہ ہو ہمارے لباس کی وجہ سے ہمارے مرتبے اور ہمارے رتبے کے خلاف کوئی ہمارے ساتھ معاملہ کر جائے. کیا مطلب ہے؟ ایک اچھا آدمی، سمجھدار، اچھے رتبے اور مقام والا، لیکن لباس گھٹیا پہنا ہونا، کوئی انسان اس کے لباس کو دیکھ کر کوئی گھٹیا حرکت اس کے ساتھ نہ کر جائے. پھر انسان کہے گا جی یہ کیا ہو گیا، یہ آپ کے لباس کی وجہ سے ہوا ہے.
یہ آپ کے پہننے کی وجہ سے ہوا. کہیں سے نہیں لگتے آپ سمجھدار ہیں, کہیں سے نہیں لگتے کہ آپ جو ہے وہ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, کہیں سے نہیں لگتے کہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, کہیں سے نہیں لگتا کہ آپ دیندار ہیں. آپ تو کپڑے سے چپڑا سی لگتے ہیں, آپ تو کپڑے سے کوئی گرے پڑے آدمی لگ رہے ہوتے ہیں. تو بھائی اپنے لباس کے ذریعے سے انسان کو اپنی وقت اور اپنی قیمت بنانی چاہیے. اور ایک انتہائی اہم بات, اپنے گھر کے بچوں کو جو لباس انسان پہنائے نا, اچھا اور بہترین لباس پہنائے شریعت کے موافق. جو تصویروں والے آج کل کپڑے چلے ہوئے ہیں نا, اور جو گھر کی بچیوں کو مختصر سے کپڑے پہناتے ہیں, پورے کپڑے پہنائے, پورا پاجامہ پہنائے, پوری جو آستین تک کپڑے پہنائے. دیکھیں یہ ابتدا ہوتی ہے. اگر بچپن سے ہی بچوں کو مختصر کپڑے پہننے کی عادت ہو گئی, بڑے ہو کر وہ اسی کے عادی ہوں گے, وہ بچیاں اسی کی عادی ہوں گی. ہماری ذمہ داری ہو ہم بتائیں کہ یہ چیز منع ہے بیٹا اس طرح مسلمان کپڑے نہیں پہنتے. ہمارے اسلام نے ہمیں اس طرح کے کپڑوں کی پہننے کی اجازت نہیں دی. اگر اس طرح کے کوئی کپڑے ہوں, ان کپڑوں کا آدمی پوچھا بنا لے, ان کپڑوں کا آدمی تکیا میں بڑھ کر تکیا بنا لے, گدا بنا لے. بھائی ایسے کپڑوں کو بچوں کو نہ پہنائے. یہ ذہن سازی ہوتی ہے یہاں سے. اور بچپن میں اگر دماغ میں بٹھا دیا نا کہ شریعت کا لباس یہ ہے اور یہ لباس مسلمانوں کا لباس نہیں ہے, موت تک بچپن کی بات بچپن تک یاد رہتی ہے. اس طرح ان کو بٹھا دیا دماغ میں, ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات آ گئی, ان کو یاد رہے گا. پھر آگے کی جو نسلیں چلیں گی آپ کی اور ہماری, وہ پھر ان کا لباس شریعت کے موافق ہوگا. یہ معاشرہ جو خراب ہو رہا ہے نا, اس میں بہت بڑا کردار لباس کا ہے, بہت بڑا کردار. کہ بد نگاہی بد نظری زیادہ کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ سامنے کا لباس وہ دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ جی دیکھو, سامنے کا لباس دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ ہماری طرف اپنی نئی نگاہیں کرو. اگر کوئی مکمل با پردہ ہو, کون نگاہیں کرے گا, کون دیکھے گا؟ یہ لباس کی بڑی خرابی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرہ, علاقے, محلے, شہر, ملک اجڑ جاتے ہیں. یہ کہہ دینا تو بہت آسان ہوتا ہے کہ جی بڑی فحاشی پھیل رہی ہے. فحاشی پھیلا کون رہا ہے؟ فحاشی پھیل کیسی رہی ہے؟ ہمارے لباسوں کی وجہ سے پھیل رہی ہے, ہمارے لباسوں کی وجہ سے پھیل رہی ہے. گھر کے بچوں کا لباس, گھر کی بچیوں کا لباس ہم بچپن سے اگر تربیت کریں گے تو انشاءاللہ ان کا لباس آخر تک اچھا رہے گا. اور بچپن میں یہ مختصر ہو, آگے کے فتنے اللہ معاف کرے کتنے ہو, وہ مختصر سے مختصر ترین ہوتا چلا جائے گا. پھر اس کی جو پوچھ ہوگی وہ ہم سب سے ہوگی. اور جہاں پر فحاشی ہوتی ہے نا, جہاں پر عریانی ہوتی ہے, وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والے فیصلے اترتے ہیں. بیماریاں پھر وہیں ہوتی ہیں, نحوستیں وہیں ہوتی ہیں, لڑائی جھگڑے وہیں ہوتے ہیں, رزق اور روزی کے اندر قلت, بے برکتی وہیں سے انسان کو ملتی ہے. اور انسان کہتا ہے کہ یہ کہاں سے رہا ہے؟ یہ ہمارے فحاشی کے معاملات کی وجہ سے آ رہا ہے. ہم گندا ماحول پیدا کر رہے ہیں, یہیں سے یہ بات چیز پیدا ہو رہی ہے جہاں سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.